بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ اب ہم مسائل کی طرف جاتے ہیں۔ اگر روزے کے دوران بلا اختیار و بلا قصد قے ہو گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، چاہے قے تھوڑی سی ہو یا زیادہ، دونوں صورتوں میں روزہ برقرار رہے گا۔ اگر اپنے اختیار سے قے کی لیکن منہ بھر کر قے نہیں ہوئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر اچانک تھوڑی سی قے آئی پھر بلا اختیار حلق میں واپس گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر قصدن لوٹائی تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کسی وقت قے ہوئی اور یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر قصدن کھا لیا اور روزہ توڑ دیا، اس صورت میں بھی صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں اگر بتی وغیرہ کا دھواں بغیر اختیار اور بغیر ارادے کے حلق میں داخل ہو جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ اگر قصدن و ارادتن دھواں سونکھے اور حلق میں داخل کرے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لہذا مسجدوں وغیرہ میں روزے کی حالت میں اگر بتی جلانے سے احتراز بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص کھانسی کے ساتھ سینے یا دماغ کی طرف سے آئے ہوئے بلغم کو اپنے اختیار سے نگل لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کو سہولت سے باہر نکالنا ممکن ہو تو باہر نکال دے۔ اگر کسی نے کوئی رنگ دار دھاگا یا کوئی دوسری رنگ دار چیز مثلا قلم کا کنارہ منہ میں داخل کیا جس سے تھوک کا رنگ واضح طور پر تبدیل ہو گیا، یعنی تھوک پر اس کا رنگ غالب آ گیا اور پھر اس نے اس تھوک کو نگل لیا اور اس کو روزہ یاد تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو شخص رمضان المبارک میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ درست ہے، نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا۔ واضح رہے کہ نماز اور روزہ دونوں الگ الگ فرض ہیں، ایک دوسرے پر موقوف نہیں۔ روزہ رکھنے کی صورت میں روزے کی گرفت سے بچ جائے گا اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گرفت ہوگی اور عذاب ہوگا۔